دوستان محترم، جس ایمان کی بات ہم کر رہے ہیں یعنی اللہ پر ایمان، اس ایمان کو اگر آپ ایک جملے میں سننا چاہیں تو وہ یوں ہے کہ اللہ پر بغیر دیکھے اس طرح ایمان لانا جیسے دیکھ کر ایمان لایا جائے، جیسے دیکھ کر ایمان لایا جاتا ہے۔ ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ یہ دیکھ کر ایمان لانا کیا ہوتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ بتاؤں کہ یہ دیکھ کر ایمان لانا کیا ہوتا ہے تاکہ آپ بن دیکھے بھی وہی ایمان لا سکیں۔ دوستان محترم، دیکھ کر ایمان لانا، پہلے تو ایمان لانا بتاؤں پھر دیکھ کر ایمان لانا۔ یاد رکھیں، ایک اللہ پر ایمان لانا ہے اور دوسرا غیر اللہ پہ ایمان لانا ہے۔ یعنی ایمان اللہ پہ بھی لایا جا سکتا ہے، غیر اللہ پہ بھی لایا جا سکتا ہے۔ اللہ پر تو بن دیکھے لانا ہے، تو غیر اللہ پر دیکھ کر لایا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سوا اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ غیر اللہ ہے۔ میں بھی غیر اللہ، آپ بھی غیر اللہ۔ مجھ پر بھی ایمان لایا جا سکتا ہے، آپ پر بھی ایمان لایا جا سکتا ہے، ایون کہ ہر مخلوق پر لایا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ مذاہب کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو انہوں نے کائنات کی کوئی شے نہیں چھوڑی جس پر ایمان نہیں لائی، لیکن اللہ کی اس مخلوق کے اندر سب سے برتر ذات انسان کی ہے۔ انسان اگر زیادہ سے زیادہ اللہ کے بعد کسی پر ایمان لا سکتا ہے تو وہ انسان ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی انسان پر ایمان لایا جائے گا تو وہ دیکھ کر ایمان لایا جائے گا۔ وہ ہم جیسا انسان ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم دیکھ کر اس پر ایمان لائیں گے۔ ہوگا وہ غیر اللہ پہ ایمان، لیکن دیکھ کر ایمان لانا ہوگا۔ اسی سے ہم یہ جانیں گے کہ بن دیکھے کیسے ایمان لایا جائے۔ دوستان محترم، جس پر ایمان لاتے ہیں سب سے پہلے اسے سب سے برتر تسلیم کیا جاتا ہے۔ جس پر ایمان لایا جاتا ہے اسے کم سے کم اپنے سے برتر تسلیم کیا جاتا ہے، اپنے سے بڑھ کر صلاحیتوں کا مالک تصور کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے ایسی ہستی تسلیم کیا جاتا ہے۔ بڑی غور سے آپ نے یہ بات سنی کہ کسی انسان پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے، کہ اسے ایسی شخصیت تسلیم کیا جاتا ہے، اسے ایسی ذات تسلیم کیا جاتا ہے جس کی خاطر آپ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، جس کی خاطر آپ مال لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں، جس کی خاطر آپ اپنی صلاحیتیں صرف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، جس کے لیے آپ دن رات محنت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، جس کو سر بلند کرنے کے لیے، جس کو مسند اقتدار تک پہنچانے کے لیے آپ دن رات محنت کریں، تکلیفیں اٹھائیں، جیلیں برداشت کریں، کوڑے کھائیں، پیسہ لٹائیں، گھر بار چھوڑیں، بیوی بچوں کو چھوڑیں، حتیٰ کہ اپنی جان تک دینے سے گریز نہ کریں۔ یہ ہوتا ہے کسی پر ایمان لانے کا جذبہ، جس کے بغیر ایمان لانا کوئی ایمان لانا نہیں۔
اب آپ کہیں گے کہ کچھ ایسے انسان تو بتاؤ جن پر لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں. تمہیں بڑے باشگاف الفاظ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انسانیت کے اندر ہمیشہ سے دو طبقات ایسے رہے ہیں جن پہ لوگ ایمان لایا گیا. ایک طبقے کو مذہبی پیشوا کہتے ہیں، دوسرے طبقے کو سیاسی رہنما کہتے ہیں. انسانیت ہمیشہ سے انہی دو طبقات کے پیچھے چلی ہے، یا مذہبی پیشواؤں کے پیچھے یا سیاسی رہنماؤں کے پیچھے. اور ان مذہبی پیشواؤں اور سیاسی رہنماؤں پہ انسانیت اس طرح ایمان رکھتی ہے کہ ان کی خاطر وہ سب کچھ کیا جو اللہ کی خاطر کرنا چاہیے. سمجھے اس بات؟ ان مذہبی پیشواؤں اور سیاسی رہنماؤں کی خاطر انسانوں نے وہ کچھ کیا جس کا حقدار صرف اللہ تھا. کیا کیا؟ انسان کے پاس ہے کیا؟ دو چیزیں ہیں انسان کے پاس. ایک انسان کی پوری کائنات دو چیزوں پر مشتمل ہے، مال اور جان. تیسری چیز کسی شخص کے پاس کچھ نہیں. یا اس کا یہ 6 فٹ کا جسم ہے یا اس کا مال ہے. اس جسم کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مال کی تعریف میں آتا ہے. خواہ وہ روپے پیسے ہیں، خواہ وہ جائیداد ہے، خواہ وہ بچے ہیں، خواہ وہ کچھ بھی ہے، وہ مال ہے. تو انسان کے پاس یہ دو چیزیں ہیں. اب یہ دو چیزیں جس کی خاطر وہ لٹاتا ہے اس پہ ایمان لاتا ہے. ورنہ مجھے کیا ضرورت ہے میں اپنے جیسے کسی انسان کی خاطر اپنی جان بھی لٹاؤں، اپنا مال بھی لٹاؤں. کیوں؟ وہ مجھ سے برتر نہیں، مجھ سے افضل نہیں. وہ بھی اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوا، میں بھی اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوا. فرق کیا ہے اس میں مجھ میں؟ میں کیوں اس کی خاطر اپنی صلاحیتیں صرف کروں؟ میں کیوں اس کی خاطر دن رات محنت کروں؟ میں کیوں اسے مسند اقتدار تک بٹھانے کے لیے اپنا گھر بار بھی چھوڑوں، اپنا مال بھی صرف کروں، اپنی صلاحیتیں بھی صرف کروں، اپنے عزیز و اقارب سے لڑائیاں بھی کروں؟ نہیں، کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ سے یہ خدمات لینے کا. کیوں؟ وہ اور میں برابر ہیں. لیکن جب لوگ ان پہ ایمان لے آتے تو پھر ان کی خاطر یہ سب کچھ کرتے ہیں. دوستان محترم، بات لمبی ہو جائے گی. یہ مذہبی پیشوا اور یہ سیاسی رہنما یہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے کہ لوگ ہم پہ ایمان لاتے. نہ کبھی لوگ تسلیم کریں گے کہ ہم ان پہ ایمان لاتے. ان کا عمل بتائے گا کہ یہ ایمان لائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب کچھ جو ایمان لانے کا تقاضا ہے وہ کر رہے ہیں. تو اور ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ تو دوستان محترم، مذہبی پیشوا اور سیاسی رہنما یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر لوگ اللہ کے سوا ایمان لائے ہوئے. اب اسی کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں. اب یہ دو طبقات ہو گئے. ایک وہ جو اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں، ایک وہ جو غیر اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں. اب جو اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں.
جو غیر اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اب میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ وہ آپ کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کر دیں گی، آخرت میں بھی کامیاب کر دیں گی۔ کیوں کہ وہ دو چیزیں اللہ کی عبادت ہیں۔ ان میں سے ایک ایمان، دوسری عمل صالح۔ ایمان میں نے بیان کر دیا، اب باتیں ہیں عمل صالح کی طرف۔ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور تفرقہ نہ کرنا۔